اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع پاک ذات کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قبر میں مسلمان سے سوال و جواب۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے کے لیے نکلے۔ قبر پر پہنچے تو قبر ابھی تیار نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے ہوئے ہم بھی آپ کے گرد بیٹھ گئے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہیں، انتہائی ادب کے ساتھ بالکل ساکن، گویا دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ ان میں حس و حرکت نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ میں مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کریدتے تھے۔ اتنے میں آپ نے سر مبارک اٹھا کر دوبارہ 2 بار یا 3 بار ارشاد فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ پھر فرمایا کہ جب مومن بندہ دنیا سے رخصت ہو کر آخرت میں جانے لگتا ہے تو اس کے پاس سورج کی طرح چمکتے ہوئے چہروں والے فرشتے تشریف لاتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ وہ حد نگاہ جہاں تک نظر جاتی ہے تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت اس کے سر کے قریب بیٹھ کر کہتے ہیں، اے مطمئن نفس، اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رضا کی طرف نکل۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روح یوں نکلتی اور بہتی ہے جیسے مشکیزہ سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے۔ وہ فرشتے اسے لے لیتے ہیں اور ملک الموت کے ہاتھ میں ایک پل کے لیے بھی نہیں چھوڑتے، اور ان سے لے کر اس بہشتی کفن اور خوشبو میں اسے رکھتے ہیں جس سے بہترین کستوری کی مہک جیسی لپٹیں آنے لگتی ہے کہ زمین پر اس سے بڑھ کر کوئی خوشبو نہ ہوگی۔ پھر اسے لے کر اوپر جاتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ پاکیزہ اور معطر روح کس کی ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ فلاح بن فلاح کی روح ہے، اور اسے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں اور اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچاتے ہیں اور دروازہ کھلواتے ہیں۔ دروازہ کھلتا ہے تو وہاں کے مقرب فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کے اعزاز میں دوسرے آسمان تک ساتھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسی طرح 7ویں آسمان تک لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے اعمال نامہ اور کتاب کو علین میں رکھو اور اسے زمین کی طرف لوٹا دو۔ ہم نے ان کو زمین سے پیدا کیا، وہی واپس کرو، پھر ہم وہیں سے انہیں دوبارہ نکال لیں گے۔ اس کے بعد روح کو جسم میں لوٹایا جاتا ہے اور اس کے پاس 2 فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں، جو تیری طرف مبعوث ہوئے تھے وہ کہیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ پوچھیں گے، تجھے کیسے علم ہوا؟ وہ جواب دے گا، میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، تو ایک آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو اور جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو جس میں سے اس کی ہوا اور خوشبو اس کو پہنچتی رہے، اور تا حد نظر اس کی قبر کو فراخ کر دیا جاتا ہے، اور ایک خوبصورت آدمی اس کے لیے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ان خوش کن باتوں پر خوب خوشی منا، یہی تیرا دین ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ اس سے پوچھے گا، تو کون ہے؟ تو جواب ملے گا کہ میں تیرا نیک عمل ہوں، اور یہ آدمی کہے گا کہ اے اللہ،
تو قیامت ہی قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور خدام میں چلا جاؤں۔ مومن بھائیو، اگر آپ میرے چینل پر نئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔